سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کو اس موقع پر عید الفطر کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اکابر اور ملی تنظیموں کے مشورے سے آپ نے رمضان مبارک کے موقع پر نماز اپنے گھروں میں ادا کی، جمعے کی نماز ادا کی، اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز بھی اگر امام میسر ہو تو سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اگر امام نہ ہو تو اس صورت میں آپ 2 رکعت یا 4 رکعت انفرادی طور پر چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، اگر امام میسر نہ ہو تو اس سلسلے میں کس طرح نماز پڑھیں؟ اس حالت میں آپ چاشت کی نماز کی نیت کریں، 2 رکعت نفل کی نیت کریں یا 4 رکعت نفل کی نیت کریں اپنے اپنے طور پر، یعنی الگ الگ 2 رکعت یا 4 رکعت ایک سلام سے نماز ادا کریں تاکہ عید الفطر کی نماز کا ثواب جو ملتا ہے وہ اس نفل کے ذریعے سے آپ کو مل جائے۔ یہ اس کا بدل نہیں ہے، لیکن ایک حد تک کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اور ملک کے اندر جو لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سختی سے عمل کریں تاکہ کسی طرح کا بھی کسی کو موقع نہ ملے کہ مسلمان لاک ڈاؤن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کروں گا آپ تمام مسلمانوں سے کہ آپ نے جس طریقے سے جمعۃ الوداع یا اور بھی جمعہ جو رمضان مبارک یا اس سے پہلے شب برات کے موقع پر آپ نے بڑی سادگی کا ثبوت دیا ہے، لاک ڈاؤن پر عمل کیا ہے، اسی طریقے سے اس موقع پر بھی آپ عمل کریں۔ عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے شرائط ہے کہ امام کے ساتھ کم سے کم 3 مقتدی ہوں۔ جس طریقے سے جمعہ کے اندر خطبہ شرط ہے اور وہ خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے اندر خطبہ یہ سنت ہے جو نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ امام سب سے پہلے نیت جو کرے گا کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب نماز کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے گا اور پوری نماز پہلی رکعت پوری کرے گا۔ پہلے قرات کرے، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، پھر رکوع میں جائے گا اور پھر رکوع سے کھڑا ہوگا، پھر سجدے میں جائے گا اور پھر سجدے سے اٹھ کر کے دوسری رکعت میں جائے گا۔ دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سے سورت ملائے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ زائد تکبیر ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا اور بقیہ پوری نماز ادا کرے گا۔ ایک بہت ضروری بات کہ لوگ جو گھر میں نماز ادا کریں گے ان کے لیے کیا خطبہ ضروری ہے؟ خطبہ یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر خطبہ نہ بھی پڑھیں گے تو بھی یہ کہتے عید الفطر کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ خطبہ پڑھا جائے۔ اگر پڑھنے والے اگر نہیں ہیں، امام صاحب کو اگر خطبہ یاد نہیں ہے، پھر بھی اگر انہوں نے عید الفطر کی نماز پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی۔ اس میں خطبہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ سنت ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر ایک ساتھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ کم سے کم 4 آدمی، امام کے علاوہ 3 آدمی اور ہوں، امام ملا کر کے 4 آدمی۔ امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی کے مطابق عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، بلکہ ان پر ظہر کی نماز ہے، اور عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز تو ہے ہی نہیں ہے، عید بقرعید کی نماز نہیں ہے، لہذا عورتیں اس میں شامل نہ ہوں۔ الگ سے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، الگ سے بھی ان پر نماز نہیں ہے۔